میں کلیکٹیولی جو سٹرگل بنتا ہے وہ یہاں کے عوام کا بنتا ہے کہ وہ مل کر ڈیلنگ کریں کلپرٹس کو، روتھ لیس قسم کی ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کریں، ان کو پکڑیں، ان کو سزائیں دیں. یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے، سب کا بھی مطالبہ ہے. محترم چیف منسٹر صاحب، محترم فورس کمانڈر میجر جنرل کاشف خلیل صاحب، آپ گلگت بلتستان کو جانتے ہیں، یہاں کی تاریخ کو بھی جانتے ہیں اور دیور کے حوالے سے بھی جانتے ہیں. یہاں کے لوگ پرامن مہمان نواز ہیں. یہاں کے لوگوں کے اندر جو سب سے چیز مشترک ہے وہ امن ہے. یہاں کی تہذیب کبھی انڈسٹریلائزیشن کی چاپ آپ کو نظر آئے گی، کبھی برٹش کلچر نظر آئے گا، کبھی ہندو سکھ اور انگریز، لیکن یاگستان کے لوگوں نے کبھی کسی ایگریشن کو ایکسپٹ نہیں کیا اور ان یاگستان کے لوگوں نے باہر سے آنے والوں کے لیے کبھی اپنی زمین کا ٹکڑا نہیں دیا. جب بھی وطن پہ بات آئی، یہاں کے لوگوں نے بلائنڈ پاکستانی بنتے ہوئے پاکستان کی ہر نیریٹو کو اور نیشنل سیکیورٹی کو سپورٹ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ دیامر کے نوجوان پرامن گلگت بلتستان میں اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں. یہاں کے لوگ امن چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ سالوں سے دیامر کے اندر اس طرح کے افسوسناک واقعات ہوتے رہے کہ جن کی وجہ سے یہ پورا علاقہ جو پرامن خطہ تھا وہ دنیا کے سامنے اس کی تصویر کچھ اس طرح پیش ہوئی کہ جس کی یہاں کے سارے لوگ گزشتہ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں مذمت کر رہے ہیں اور ماضی میں بھی مذمت کیا ہے. ہم امن پسندوں کے ساتھ ہیں، ہم سیکورٹی اداروں کے ساتھ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اس طرح کے انسان سوز واقعات کیے ہیں، جن کا نہ انسانیت سے تعلق ہے، نہ یہاں کی روایات سے تعلق ہے، نہ مذہب سے تعلق ہے، ان کو چن چن کر ان کو سزائیں دی جائے. یہ یہاں کے لوگوں کا ڈیمانڈ، یہ ہمارا ذاتی طور پر مطالبہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پرامن دیامر یہاں کی پروگرس اور یہاں کے آنے والے نسلوں کے لیے مستقبل کی نوید ہے. یہاں کے نوجوانوں کے ماتھے پہ جو مستقبل کے سنہرے خواب ہیں وہ ایک پرامن دیامر سے منسلک ہے. یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیامر باشد ہے، یہاں کی خوشحالی کی ضمانت ہے. پاکستان اکنامک کوریڈور یہاں کی خوشحالی کی ضمانت ہے، لیکن یہاں کے نوجوانوں کے جذبات کو اس کے اندر رکھا جائے. یہاں کے نوجوانوں کو ٹیکنیکل بنایا جائے، یہاں کے نوجوانوں کو اس پروگرس اور اس بڑے پروجیکٹ کے ساتھ جوڑ دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ یہاں کے نوجوانوں کی سی وی کسی ڈسٹ بن میں چلا جائے. ان کو روزگار کی مواقع دیا جائے، ان کو ٹیکنیکل بنایا جائے. اور ماضی میں حکومتوں نے اپنا کردار بھی ادا کیا. اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکومت دیامر کی حکومت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 75 برسوں کے بعد دیامر کو چیف ایگزیکٹو دیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ کئی عرصوں بعد دیامر کو ایک ایسی نمائندگی دی گئی ہے کہ جس پر کبھی دیامر کا کوئی آدمی نہیں بیٹھا. آج دیامر کے عوام، یہاں کے نوجوان اپنے اس ریپرزنٹیشن سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اور اس معاملے میں بھی مضبوط کرتے ہیں. آپ ڈیولپمنٹ پہ آگے آئے، آپ پروگرس پہ آگے آئے، آپ ویمن امپاورمنٹ کریں، یہاں پہ آپ لٹریسی ریٹ کو بڑھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیامر کی جس طرح پرامن تاریخ ہے، اس پرامن تاریخ کو آگے بڑھانے کے لیے آج کی یہ سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے لوگ، ان کی جذبات، ان کے احساسات، ان کے خیالات اور ان کے ماتھے پر جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ امن کی ہیں، وہ امن کے باشن ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو گیٹ ہے دیامر گلگت بلتستان کا، اس گیٹ سے جب امن کی خوشبوئیں آئیں گی تو یہ گلگت بلتستان کو معطر کریں گے. جب یہاں سے خوشحالی آئے گی تو گلگت بلتستان خوشحال ہوگا. جب یہاں سے پروگرس ہوگا تو گلگت بلتستان پروگرس کرے گا. ہمارا اعتبار ہے، یہاں یہ شہداء کی زمین ہے، یہاں کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور یہاں کے لوگ گیاری میں، سیاچن میں، کرگل میں جب بھی کوئی موقع ملا انہوں نے کبھی بھی اپنے وطن کی دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے. اور آج اس جذبے کے ساتھ ہیں کہ ہم سیکورٹی اداروں پر اعتبار کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، ہم اس جذبے کے ساتھ ہیں کہ جو بھی دہشت گردی پھیلائے گا، جو بھی زمین میں فساد پھیلائے گا اور جس سے جہاں سے جس کا تعلق ہوگا اس کی بہتری کریں، اس کا تعاقب کریں، اس کا پیچھا کریں. ہم اپنی بساط کے مطابق اپنی صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ، اپنے چیف منسٹر کے ساتھ، اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. بلتستان، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سوشل فیبرک روز بروز ٹوٹتے جا رہے ہیں. سماجی ڈھانچے کے اندر کچھ ایسی ناہمواریاں موجود ہیں جس سے برین ڈرین ہے. یہاں کے بابا چلاسی، مولانا عبدالقدوس عنایت اللہ شمالی یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے، کل کو آنے والے شمالی بھی نظر نہیں آئیں گے. اگر اس ماحول کو اس طرح آگے لے کے گئے لوگ